واضح کرنے کا آیت اور روایتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صراط مستقیم جو ہے وہ ایک راستہ ہے، یعنی سیدھا راستہ ہے۔ اب جب رسول اللہ نے صراط مستقیم کا بتایا تو ایک لکیر بیچ میں کھینچی، دو لکیریں اس طرف کھینچی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ تو لکیریں کھینچنے کے بعد یہ انہیں واضح کر دیا کہ یہ جو بیچ کا راستہ ہے نا یہ صراط کا راستہ ہے، اور یہ ارد گرد والا جو راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب یہ شیطان کا راستہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جب شیطان کو اللہ نے رجیم کہہ کر اپنی بارگاہ سے نکالا تو ایک مرتبہ شیطان نے دھمکی دی پروردگار، میں لفظ دھمکی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ انداز یہی تھا، دھمکی دے کر کہنے لگا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور کیا کروں گا، اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو بہکاؤں گا۔ کیوں بہکاؤں گا؟ اس لیے کہ وہ راستہ ایسا ہے جو تجھ تک پہنچتا ہے، جو راستہ تجھ تک پہنچے گا میں اس راستے پر بیٹھوں گا۔ اور شیطان بھی جانتا تھا کہ وہ راستہ کس کا راستہ ہے، شیطان بھی جانتا تھا۔ اب شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، شیطان کا کہنا یہ تھا کہ میں علی کے راستے پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو علی سے روکوں گا۔ اور علی سے روکنے کی کوشش شیطان نے پوری کی ہے، پوری طرح کی ہے، لیکن اللہ نے بھی چھوڑ دی، جا پروردگار کیا کر رہا ہے کہ تو تیری صراط ہے، تو اسی پر بیٹھنے کی اجازت بھی دے رہا ہے۔ کہاں؟ جہاں شیطان بہکانے والا ہے نا وہاں ہم نے صراط پر ان لوگوں کو بٹھایا ہے کہ جن کے کمال اتنے ہیں کہ ان کو اپنے کمال کے ذریعے سے تمہیں صراط سے کبھی بھٹکنے نہیں دیں گے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا سلوات پڑھیں گے مل کے محمد محمد۔ اب صراط مستقیم کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا، اور ایک مرتبہ قرآن میں وہاں آیا جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں کہ جو قرآن کا دل ہے، کہ جس میں پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الکریم، کیا محمد یاسین رسول کا ہے، یاسین کیا ہے، والقرآن العظیم، ہم نے قرآن آپ کو عطا کیا ہے اور آپ مرسلین میں سے، آپ رسولوں میں سے، صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، ہم نے آپ کو صراط مستقیم پر رکھا ہے۔ یعنی یہ صراط وہ راستہ ہے کہ جو رسول بھی آ کر اپنا راستہ خود تلاش نہیں کریں گے، جس صراط پر اللہ نے رکھا ہے رسول بھی اسی صراط کے محتاج رہیں گے، رسول بھی اسی صراط پر چلتے رہیں گے۔ ہم نے آپ کو صراط مستقیم پر رکھا ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ میں بار بار کہوں گا کہ صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، آل محمد ہے۔ ہمارا اور ان کے ترجمے میں فرق اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم راستہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں علی کے راستے پر چلائیے، اور محمد کہتے ہیں کہ ہمیں علی پہنچانے کے راستے تک رکھیے۔ رسول کی ذمہ داری ہے کہ رسول علی کو پہنچائے، اور ایسے پہنچائے جیسے پہنچانے کا ہے۔ اور ایک آیت میں اور صراط مستقیم کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یاد رکھو۔ آیت سننے کے لیے تیار ہے؟ کہ یاد رکھو، کیا یاد رکھیں؟ کہ قل للہ مشرق والمغرب، یہ اللہ جو ہے نا اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ کے لیے مغرب بھی ہے۔ ومن یہدی الی الصراط المستقیم ومن یشاء الی الصراط المستقیم، اور جو اللہ ہے نا وہ خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو صراط مستقیم کی ہدایت کرنی ہے اور کس کو نہیں کرنی ہے۔ اب یہ جو آیت اتری ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ صراط مستقیم کے بارے میں۔ لیکن یہ اللہ صراط مستقیم کس کو کہہ رہا ہے یہاں پر؟ اللہ نے اس آیت سے پہلے ایک اور آیت رکھی کہ جس میں اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا، یاد رکھو یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، کہ رسول اللہ بیت المقدس کی طرف کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ اب یہ قبلہ چھوڑیے نماز کے بیچ میں، اب یہ قبلہ چھوڑیے۔ روایت یہاں تک آئی ہے کہ قبلہ تبدیل کرنے کا واقعہ یہ تھا کہ صرف رسول سے کہا نہیں گیا بلکہ جبرائیل نے پکڑ کر رسول کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا، رسول اللہ کو پکڑ کر خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا، اور جب موڑ دیا تو پھر یہ آیت اتری کہ کل یوسف ہے کہ ہم نے تمہیں موڑا ہے، ہم نے تمہیں قبلہ بدل دیا۔ اچھا جب قبلہ بدل دیا تو کیا ہوگا؟ کہ
کہ ہم نے قبلہ بدل تو دیا، اب آپ کو یہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ اور اس کے آگے اللہ کہہ رہا ہے تو یہ جو بیوقوف لوگ ہیں نا، یہ اللہ کے قبلہ بدلنے پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ جہاں چاہے گا کسی کا بھی منہ کرے گا، تمہارا اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَمَن یَشَاءُ یَہْدِی، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ واضح ہوئی آیت؟ پہلے پروردگار نے جناب رسول خدا کا قبلہ تبدیل کروایا۔ قبلہ تبدیل کیسے ہوا؟ کہ جبرائیل آئے، ہاتھ کو پکڑا، قبلے کو موڑ دیا، سارے پریشان۔ یہ ہوا کیا؟ پروردگار تھوڑا پہلے کہہ دیتا، تھوڑا بعد میں کر دیتا، یہ نماز میں ہی کیوں؟ کا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب مشرق اور مغرب ہمارے لیے ہے تو نماز بھی تو ہمارے لیے ہے، نماز بھی تو ہمارے لیے، ہم جہاں چاہیں تمہیں موڑ سکتے ہیں، تمہارا اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ بیوقوف ہیں کہ جو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں کو روکتے ہیں۔ تو قبلہ تبدیل ہوا تو جنہوں نے اعتراض کیا، توجہ کیجیے گا، میں جملہ اور نتیجہ دینے جا رہا ہوں، میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے لیکن میں جملہ دے رہا ہوں۔ جب اعتراض کیا تو رسول نے روکا کہ اعتراض نہ کرو، اور اللہ نے آیت بھی اتاری کہ جب ہم قبلہ تبدیل کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کہ یہ کیا کیا، کیا یہ قبلہ صحیح نہیں تھا؟ اگر یہ اب صحیح نہیں تھا تو پہلے اس کی طرف کیوں نماز پڑھائی ہے اور اب اس کی طرف کیوں؟ تو رسول نے فرمایا کہ اگر ہم لوگ کسی چیز کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے ٹھیک نہیں تھا اس لیے اس کو سنا ہے، وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں قبلے ٹھیک ہیں۔ اللہ منوانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو مرضی ہماری چلے گی، چاہے ہم اس مقام پر رکھیں چاہے ہم اس مقام پر رکھیں، مرضی اللہ کی ہے، مرضی اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی قبلہ تبدیل ہوا، قبلہ تبدیل ہونے کے بعد ایک نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو کچھ بیوقوف لوگوں نے، احمق لوگوں نے اعتراض کیا، تو اللہ نے وہیں روکا اعتراض نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی باتوں پر اعتراض نہ کرنا۔ اسی طرح جب غدیر کا میدان آیا، غدیر کے میدان پر رسول کھڑے ہوئے، رسول نے علی کو بلایا، علی کو بلا کر من کنت مولا کا اعلان کیا اور کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا ہے۔ کہا پہلے بات طے ہو چکی ہے کہ اللہ کے اعلان پر جو اعتراض کرے گا وہ احمق بھی ہوگا، بے وقوف بھی ہوگا۔ وہ کیسے ہوا؟ صلی اللہ محمد، وہ احمق بھی ہوگا، بے وقوف بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اعلان رسول کا نہیں تھا۔ تو یہاں پر دو گروہ ہمارے سامنے آئے۔ اللہ کہتا ہے اب تم اعتراض کرو یا نہ کرو، ہم نے دو گروہ بنا دیا ہے۔ ایک احمقوں کا گروہ ہے، ایک وہ گروپ ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے، جسے ہم صراط مستقیم پر رکھ رہے ہیں۔ بات اگر واضح ہو گئی تو آپ تک جملے پہنچ جائیں گے۔ ادھیک دانے محترم، وہ دو گروہ کون سے تھے جنہوں نے اعتراض کیا؟ پہلے تو اس کا نام بتایا کہ وہ صحابی رسول تھا۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ صحابی رسول تھا۔ اب صحابی کی تعریف میں کیا کروں، آپ کریں یا میں کروں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس نے رسول کی زندگی میں رسول کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے۔ اگر یہ تعریف مان لیں تو پتہ نہیں کون کون اس فہرست میں آ جائے گا، لیکن ہمارے یہاں یہ تعریف نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ صحابی وہ صحابی تھا کہ جو آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے ایک اعتراض کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے نماز دی ہم نے لے لی، آپ نے روزہ دیا ہم نے لے لیا، آپ نے کہا میں رسول ہوں ہم نے مان لیا، اب یہ بتائیے کہ اسے آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے بنا رہے ہیں؟ تو وہاں پروردگار نے فرمایا رسول اس سے کہہ دو کہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو اب اس نے مان تو لیا لیکن اعتراض کیا، ویسے ہی جیسے اعتراض اس نے قبلہ بدلنے پر کیا۔ اب یہ ہدایت نبوت سے امامت کی طرف بدل رہی ہے، تو اس نے اعتراض کیا امامت پر۔ اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ آپ خود بنا رہے ہیں اللہ بنا رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے، اچھا اللہ بنا رہا ہے تو اسے کہیے کہ میرے پر عذاب نازل آئے۔ حارث نام ہے اس کا، آپ کو پتا ہے کہ وہ پتھر وہاں سے آیا، وہ غرق ہوا، اور کہنے لگے یاد رکھو جو قبلے کے مخالف ہوئے نا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا، ولایت کے مخالف کو فوراً ہلاک کر دیا اور واضح کر دیا یاد رکھنا کہ
قبلے کے مخالف کو ہم وہاں دیکھیں گے، ولایت کے مخالف کو ہم یہی دیکھ لیں گے. ایک گروہ یہ کہ جو مخالف ہوا تو اللہ نے انہیں احمد بھی کہا، بے وقوف بھی کہا. دیکھیں قرآن ہمارے لیے مثالیں لاتا ہے نا، کہ ہم جسے چاہیں گے صراط مستقیم پر رکھیں گے، جسے چاہیں گے غرق کر دیں گے، چاہے وہ دنیا میں کریں چاہے وہ آخرت میں کریں. وَمَن يَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے صراط مستقیم پر رکھا ہے. ہم جسے چاہیں گے، جس کو دل کرے گا، صراط مستقیم پر رکھیں گے. اب تھوڑے سے جملہ میں آگے کہنے جا رہا ہوں. ایک گروہ یہ تھا جو حارث تھا، اور پھر اس کے بعد روایت کہتی ہیں جب یہ ہو گیا تو پھر لوگ آگے بڑھ بڑھ کر مبارکباد دینا شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے اس نے ابھی سوال کر لیا ہے تو یہ حال ہے. ہم تو سوچ رہے ہیں، اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی وہ تو بڑے بڑے بہت بڑے مسلمان تھے، وہ تو بہت بڑے مسلمان تھے. کہ بھائی مسلمان تھے نہیں، عذاب سے ڈر کر لبادہ اسلام پہن چکے تھے. عذاب سے ڈرے ہوئے لوگ تھے اور لبادہ اسلام پہن چکے تھے. مجھے غدیر نہیں پڑھنا لیکن ایک جملہ کہنا. ایک یہ ہوا کہ جیسے ہی صراط مستقیم کا اعلان ہوا ایک گروہ آ گیا ہے، اس سے سوال. دوسرا گروہ کیا ہے؟ کہ دوسرا گروہ اس وقت آیا کہ جب بعد رسول، توجہ کیجیے، بعد رسول جو ہے زہرا دربار میں گئی اور بی بی زہرا نے جا کر ایک سوال کیا. سوال کیا تھا؟ سوال بات کا نہیں تھا، فدق کا نہیں تھا، سوال امامت اور خلافت کا تھا. سوال امامت اور خلافت کا تھا. اور بی بی نے جا کر سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول نے غدیر میں کیا کہا تھا. سب نے کہا کہ رسول نے غدیر میں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا نے بولا. مدینے میں گھر گھر جا کر پوچھا، سب نے کہا بی بی ہمیں یاد ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمیں یاد ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے. ایک گروہ تھا حارث کا، ایک گروہ تھا ثقیفہ کا، کہ جب بات ہوئی تو وہ بھی مخالف ہوئے، انہوں نے بھی اعتراض کیا. اعتراض یہ تھا کہ یہ جوان کیا کرے گا، بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ولایت بھی چلائیں گے، وہ خلافت بھی چلائیں گے. تو اس مقام پر اللہ کہتا ہے یاد رکھو مشرق بھی میرے لیے ہے، مغرب بھی میرے لیے ہے. میں جسے چاہوں گا صراط مستقیم پر رکھوں گا، میں چاہوں تو جوان کو صراط مستقیم بناؤ اور بوڑھوں کو صراط مستقیم پر نہ رکھو. کیونکہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس پر شیطان نے بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے میں بیٹھوں گا اور بہکاؤں گا. تو کم از کم یہاں وہ بیٹھنا چاہیے کہ جو شیطان کے بہکاوے میں خود نہ آئے. وہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو خلافت کے پہلے دن اعلان کرے دیکھو میرے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے، میں سیدھا چل رہا ہوں تو میرے ساتھ چلنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا. یہ اس کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیشہ یہ اس کا راستہ ہوگا کہ جو خود صراط مستقیم کہلانے کے لائق ہے، اور وہ کوئی نہیں، وہ میرا اور آپ کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علی نے صراط مستقیم کہا. کیوں؟ کیونکہ صراط اس لیے کہا ہے کہ چلنے والا اور منزل تک لے جانے والا علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی ہمیں ساتھ نظر نہیں آئی ہے. ہمیں بس وقت ہوتا تو وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا کہ جس میں امیر المومنین نے مولا کو اس دروازے سے تشریح دی ہے کہ جس دروازے سے قوم موسیٰ گزر جاتی تو کامیاب ہو جاتی، لیکن وہ کس طرح سے گزرے اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوئی. جب وہ کامیاب نہیں ہوئی تو اللہ نے کہا بس یہیں سے سمجھو کہ یہی مجھے واقعہ بیان کرنا تھا، لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل کے لیے رکھ رہا ہوں. کل یہ واقعہ آپ کے سامنے پورا بیان کروں گا. لیکن جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کو سمجھ لیجیے گا. وہ دروازہ ایسا تھا کہ جس دروازے سے پہلے اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اللہ یہ کھانے مانگتے ہیں، اللہ نے سلوا بھی دیا، من بھی دیا، فلاں بھی دیا، فلاں بھی دیا، سب کچھ دے دیا. کہا اتنا کچھ دے دیا، کرنا کیا ہے؟ بس اس دروازے سے گزرنا ہے اور کچھ کہتے ہوئے گزرنا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جب یہ گزرے تو اس کو مذاق بناتے ہوئے گزرے. تو یہ صراط مستقیم سے ایسے بڑھ کے کہ وہی دروازہ صراط مستقیم تھا، وہی دروازہ علی ابن ابی طالب کا دروازہ تھا، اور وہی راستہ علی ابن ابی طالب کا راستہ تھا.
जनाब मूसा की कौम किस तरह हलाक हुई, इंशाअल्लाह कल आपके सामने बयान करवाऊंगा। लेकिन आज 7 मुहर्रम हो गए और 7 मुहर्रम को जनाब कासिम का दिन मनाया जाता है, जनाब कासिम को याद किया जाता है। कौन जनाब कासिम? इमाम हसन के बेटे, उम्मे फरवा का बेटा। यानी मैं यूं कहूं कि यतीम हसन, हसन का यतीम बेटा, कि जिसने हमें बताया कि इमामत क्या होती है, विलायत क्या होती है, जिसने किसने नहीं बताया कि मौत का जायका क्या होता है, लेकिन जनाब कासिम ने बताया मौत का जायका क्या होता है। का शहद से ज्यादा मीठी होती है। का कौन सी मौत? वो मौत जो इमाम के सामने आए, जो इमाम पर आए, जो इमाम के साथ लड़ने पर आए, उसे कहते हैं शहद से ज्यादा मीठी होना। जनाब कासिम, जनाब हसन मुश्तबा के बेटे, क्या जुमला कहूँगा आप क्या सुनेंगे, लेकिन इतना जुमला समाज फरमाना। इमाम हसन मुश्तबा को जब जहर मिला और इमाम हसन मुश्तबा ने चौथा से एक सवाल किया, चौथा, क्या मैं तेरा अच्छा शौहर नहीं था, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? लेकिन आप बहुत अच्छे इमाम थे, फिर जहर क्यों दिया? दुनिया की लालच में जब जाने लगी तो जिस प्याले में जहर था ना, वो प्याला उलट के चली गई, तो जहां जहां वो जहर गिरा, रिवायत कहती वहां वहां से जमीन फटना शुरू हुई। इतना सख्त जहर जनाब इमाम हसन को दिया गया। जब जहर दिया गया, घर आए, तब कुलबाग किया, दरवाजा खुला, कहा उम्मे फरवा जल्दी से मेरा बिस्तर लगाओ, मुझे जहर मिल गया। जहर का नाम आया, उम्मे फरवा ने बिस्तर लगाया, कहा जल्दी करो, मेरे बेटे कासिम को मेरे पास ले आओ। कासिम को लाया गया, कहा मेरे सीने पर कासिम को लिटाओ। कासिम को सीने पर लिटाया, कहते कासिम तलक पर टूट गया। कहा क्या हुआ कासिम? अम्मा इतनी गर्म जगह, जहर की शिद्दत से इतनी गर्म जगह। कासिम को उठाया, थोड़ी थोड़ी देर बाद इमाम हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर बाहर आ रहे हैं। तो अभी ये टुकड़े कट कट कर बाहर आए थे कि आवाज आई कि ज़ैनब कुबरा इमाम हसन को मिलने आ रही है। तो जैसे ही कहा, मौला हसन ने कहा उम्मे फरवा जल्दी करो, ये कलेजे के टुकड़ों को छुपाओ। मैं कहूँगा मौला ना छुपाइए, देखने दीजिए। आज एक भाई के जिगर के टुकड़े देखेंगे, कल 70 कदमों से एक भाई पर चलता हुआ खंजर। मौला कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन की दीदार मोहतरा। क्या जुमला कहो, कहा कासिम को इमाम हसन ने। लेकिन अब बात आ ही गई है तो सुन लो ये जुमला, शायद हमसे शहजादी राजी हो जाए। जुमला कहो, इमाम हसन ने कहा मेरी बड़ी मुसीबत है, लेकिन जाकिर की ख्वाब में आकर कहते हैं तू मेरी सख्त मुसीबत नहीं पड़ता। मौला बड़ी पढ़ता हूँ कलेजे के टुकड़े बाहर आए, तो मेरी सख्त मुसीबत नहीं है। मौला पढ़ता हूँ कि जब कलेजे के टुकड़े बाहर आए हैं तो ज़ैनब कुबरा को आपने नहीं दिखाया, कहा मेरी सख्त मुसीबत नहीं है। मौला पढ़ता हूँ गरीब से गरीब का जनाजा निकले तो वापस पलट कर नहीं आता। मौला पढ़ता हूँ आपकी सख्त मुसीबत पढ़ता हूँ। कहने लगा ये मेरी सख्त मुसीबत नहीं है। हाथों को जोड़कर कहता है मौला आप ही बताइए आपकी सख्त मुसीबत क्या है। मौला ने हमातम करके जुमला कहा, मौला कहते सख्त मुसीबत यह है, मैं छोटा था, मदीने की गली थी, उसमें एक दरवाजा चल रहा था, वहां मेरी माँ खड़ी थी, एक लईन मेरी माँ को तमाचे, एक लईन मेरी माँ को ताजिया दे और मेरी माँ की पसलियां टूट गई। मैं देखता रहा, मेरी माँ को मारा गया। अज़ादारा ने मजलूम करबला जुमला सुनोगे। हसन ने अपने बेटे कासिम की बाजू पर एक तावीज़ बांधा। क्या बेटा कासिम जब कोई मुश्किल आए तो इस तावीज़ को खोल लेना। हसन के बाद मौला हुसैन ने कासिम को बाप बनकर पाला है, कभी कोई मुश्किल नहीं आई है। हाँ मुश्किल आई तो करबला के मैदान में आई, ये बार बार इजाजत लेने जाते हैं। चाचा इजाजत दे दीजिए, गले से लगा कर कहते थे कासिम बेटा जाओ माँ के पास, तुम माँ का वाहिद सहारा हो। अदादारो मेरी तरफ देखो, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक जुमला खामोशी से जुमले को सुनिएगा। कहते कासिम करबला के मैदान में छोटे थे ना, तो इसलिए
पंजों पर चल चल कर दिखाते थे कि कहीं चाचा ये ना कहे कि तुम छोटे हो, तुम मैदान में नहीं जा सकते। रिवायत कहती है, खदीम में ये भी पढ़ा कि कहते हैं कि अब्बास और अली अकबर खड़े हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू सुनेंगे, गुफ्तगू कर रहे थे। क्या गुफ्तगू? अब्बास कह, अली अकबर कहते चाचा कल बाबा पर सबसे पहले मैं कुर्बान होगा। अब्बास कहते थे नहीं अकबर, तेरे जाने से, सुनना सुनिएगा, तेरे जाने से भाई आका की आंखों का नूर चला जाएगा। अकबर ने कहा अच्छा। अब्बास ने कहा मैं चाहूंगा पहले। कहा आपके जाने से बाबा की कमर टूट जाएगी। ये अब्बास कासिम के कानों में गई। कासिम दौड़ते हुए आई, कहा देखो मैं तो यतीम हूं ना, मेरे जाने से ना किसी की आंखों का नूर जाता है, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटती है। हुसैन की कानों में ये जुमला आना था। हुसैन ने जनाबे कासिम को गले से लगाया, कासिम और तू मुझे अकबर से ज्यादा प्यारा, और तू मेरे भाई हसन की अजरकुमुल अल्लाह। अदादाराने मजलूबे करबला जनाबे कासिम को इजाजत मिली ना, बड़ी मुश्किल मिली। रिवायत कहती है जनाबे कासिम आकर खैमे में रोने लगे, मुंह में मरवा ने गले से लगाया, क्या हुआ कासिम? चाचा इजाजत नहीं देते हैं। एक मर्तबा बीवी ने तावीज को खोला, कहा तेरे बाबा का तावीज है। तेरे बाबा ने कहा था जब कोई मुश्किल वक्त आए तो खोलना। जैसे ही तावीज को खोला, इजाजत नामा देखा, कासिम खुश हुए, आए चाचा के पास। चाचा ये लीजिए मेरा, क्या लिखा था सुनेंगे? लिखा था भैया हुसैन, करबला में जब तुम तन्हा हो जाओ, मेरी तरफ से मेरा कासिम। कहा कासिम अब तो तुम मेरे इमाम की इजाजत ले आया, जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ज़िरा नहीं पहनी जनाबे कासिम ने, अब्बास ने सवार करवाया, घोड़ा चला। अदादारों एक लहीर के 7 बेटों को मारा और कहते थे तुम मेरे बाप को बुज़दिल कहने वालों, आओ हसन की जंग दिखाता हूँ, आओ हसन का तलवार चलाना दिखाता हूँ। एक जुमला सुनोगे अदादारों? रिवायत कहती है किसी लहीर ने गुरुद्वारा हसन का पांव, कासिम का पांव जीर से जमीन पर आया, कासिम जीर से जमीन पर आए, आवाज दी चचा। जुमला सुनो अदादार, तहम्मुल से